الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم، میں راجہ محمد رشید خان پروگرام ٹو دی پوائنٹ میں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ آزاد جموں کشمیر پولیس سے بطور ایس پی ریٹائر ہوا تھا۔ اپنے تجربات اور مشاہدات کے باعث، دوستوں کی خواہش کے مطابق اور خدمت خلق کے جذبہ کے باعث محو گفتگو ہوں، جس میں عوام اور پولیس کے مابین اعتماد کو فروغ دینا مقصود ہے، عدم اعتمادی کی فضا میں کمی لانا مقصود ہے۔ چونکہ فریقین میں جب انتقام آتا ہے مقدمات کے سلسلہ میں، تو انتقام کی بنیادی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ انہیں بر وقت انصاف نہیں ملتا۔ اب میں یہ گزارش کروں کہ یہاں جب لوگوں کے مقدمات بنتے ہیں تو ان کو وہ شکایت ہوتی ہے پولیس سے کہ ان کے مقدمے میں انہیں انصاف نہیں دلایا جا رہا، تو پولیس کی قانونی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے اصولی طور پر کہ تفتیش مکمل کرنے کے بعد دفعہ 171 ضابطہ فوجداری یعنی 171 کے تحت وہ چالان کے ساتھ جتنے بھی اس میں گواہ لکھے گئے ہیں ان کو اسی وقت اپنے چالان کے ہمراہ جہاں ملزمان کو ساتھ پیش کیا جاتا ہے وہاں گواہان کو بھی عدالت میں پیش کریں، تو پھر گواہان کو قابل احترام عدالتیں تاریخ دے کر آئندہ کے لیے پابند کرنا شروع کر دیتی ہیں اور مقدمات کی سماعت شروع ہو جاتی ہے، تو گواہان کی بھی ترتیب سے گواہی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری پراسیکیوشن یعنی لیگل انسپیکٹر کی تعداد بہت کم ہے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اگر کسی تحصیل میں ایک لیگل انسپیکٹر ہے تو وہاں 200 وکلاء 100 وکلاء صاحبان موجود ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے اس کے لیے ان فوجداری مقدمات کو سب مقدمات کو ڈیل کرنا اس کے لیے بیک وقت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میری اس سلسلہ میں انسپیکٹر جنرل پولیس سے یہ درخواست ہے کہ ہنگامی طور پر عوام کے مفاد میں، عوام کے فائدے میں، جرائم کے خاتمہ کے لیے، جرائم میں کمی لانے کے لیے، جرائم کے انکشاف اور اصلاح کے لیے یہ فوری طور پر اقدامات عمل میں لاتے ہوئے ہر تحصیل کے اندر کم از کم 2 لیگل انسپیکٹر، ہر ضلع کے اندر کم از کم 4 لیگل انسپیکٹر، ہر ریجن میں شعبہ پراسیکیوشن کا یعنی لیگل برانچ کا ایک پی ڈی ایس پی اور ایک ایس پی، اور اسی طرح مرکز میں ایک ڈی اے جی کی پوسٹ، چونکہ جب سے یہ ریاست قائم ہوئی ہے، جب سے یہ ریاست میں پولیس کا وجود آیا، پراسیکیوشن کا کوئی اسپیشل ڈی اے جی لیگل کوئی پوسٹ منظور نہیں ہوئی، تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کی براہ راست نگرانی کے لیے ایک ڈی اے جی لیگل کی پوسٹ مرکزی سطح پر منظور ہونی بھی ایک وقت کی ضرورت ہے، لوگوں کا مفاد میں ہے، چونکہ یہ ریاست قوانین یا جو کچھ بھی اقدامات ہیں یہ صرف عوام کے مفاد کے لیے، تو عوام کا مفاد جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تقاضا ہے کہ پراسیکیوشن کو کی تعداد میں اضافہ کیے۔ اسی طرح سیشن جج صاحبان، ایڈیشنل سیشن جج صاحبان، ان کی عدالتوں میں جو ہمارے پی پی صاحبان ہیں ان کی تعداد میں بھی ایک سے زیادہ اضافہ کیا جائے۔ اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ وکلاء صاحبان جو اس میں ان کو بھی ایک موقع ملے گا مزید ملازمت میں آنے کے لیے، اور خدمت خلق کا جذبہ بھی ان میں جو پہلے سے بھی ہے یقیناً مزید ہوگا، وہ اس میں سے ان کا ایک ذریعہ رزق بھی ہوگا اور ذریعہ خدمت خلق بھی ہوگا، جرائم میں بھی کمی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی سورت مجادلہ آیت نمبر 100 میں فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے، اور اسی طرح جرائم کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی سورت مائدہ آیت نمبر 38 میں یہ فرمان ہے کہ جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کیا کرو۔ اب جرائم کی سزا دلوانے کے لیے مثال کس طرح قائم ہوگی کہ جب پراسیکیوشن معقول قسم کی ہوگی، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ کم وقت میں وہ معاملات کو چلائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں انسپیکٹر جنرل پولیس کو یہ بھی گزارش کروں گا کہ سال 2005 تک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ ایک سسٹم اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے یہ جاری ہوا تھا کہ جو سنگین مقدمات ہیں، ہینیس کرائم جن میں سزا زیادہ مقرر تھی، قتل ڈکیتی وغیرہ، تو ان کی جو سماعت ہے وہ ڈے ٹو ڈے شروع ہو چکی تھی اور اس پر عمل بھی ہوتا رہا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کے جناب چیف جسٹس صاحبان سے ملاقات کر کے اگر جناب انسپیکٹر جنرل پولیس ان سے درخواست کریں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جملہ عدالتیں، اعلیٰ عدالتیں، ہمارے چیف جسٹس صاحبان تو یہ چاہتے ہیں کہ جرائم پر قابو ہو، جرائم میں کا انسداد ہو، اس میں جو مجرم ہے ان کو سزا ہو، ملک میں امن قائم ہو۔ امن تو اسی طرح قائم ہوتا ہے جب انصاف فراہم ہو۔
تو فوجداری مقدمات میں انصاف دلانے کے لیے وہ تو تیار ہیں. اصل تو یہ پولیس کی جانب سے ہوتا ہے کہ کبھی گواہ پیش نہیں ہوتا، کبھی پراسیکیوشن میں کمی آتی ہے. تو اس طرح یہ سارا گزر جاتے ہیں. پھر لوگوں میں انتقام آ جاتا ہے. انتقام سے پھر کیا ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ دنوں سینسا میں ایک مقدمہ قتل کے ملزم عدالت میں جب پیش ہونے کے لیے ہے تو انہیں دوسرے فریق نے فائر کر کے قتل کر دیا. اسی طرح کچھ عرصہ بھیمبر کے اندر، کچھ عرصہ پہلے بھیمبر کے اندر ایسے واقعہ ہوا تھا کہ ایک ملزم تھا تو وہ اس کا انتقام لینے کے لیے دوسری پارٹی نے، فریق نے اس کو عدالت سے باہر، سیشن کورٹ کے باہر اس پہ فائر کر کے مار دیا تھا. تو اس طرح کے یہ واقعات جو ہیں پاکستان کے اندر روزانہ اس طرح کی ہم باتیں سنتے ہیں. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انتقام اس لیے آتا ہے کہ وہ جو متاثرہ آدمی ہے اس کو بر وقت انصاف نہیں ملتا. تو انصاف عدالتیں تو دینے کو تیار ہیں. سچ تو یہ ہے کہ اس کو حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس میں جو بھی قصور ہے وہ یا تو ہماری لیک آف پروسیکیوشن ہے، اور یا ہماری وہ لیک آف انٹرسٹ ہوتی ہے. ہمارے گواہ فوجداری مقدمہ کے جو ہیں وہ پولیس والے جو ہیں پیش کرنے میں لیت و لال کرتے ہیں، مختلف بہانہ سازی شروع کر دیتے ہیں. تو میری درخواست یہ ہے کہ اس سلسلہ میں انسپکٹر جنرل پولیس جناب چیف جسٹس صاحبان سے وقت لے کر ان سے ملاقات کر کے ان کو گزارش کر کے تو ان سے مدد حاصل کریں تاکہ فوجداری مقدمات کے لیے ایک اسپیشل قسم کے احکامات جو سنگین مقدمات ہیں صادر کر دیے جائیں کہ ان کی سماعت کا طریقہ کیا ہوا، ان کا کوئی عرصہ معین کر دیا جائے. اور اسی طرح یہ محکمہ پولیس والوں کو بھی یہ انسپکٹر جنرل پولیس ڈی آئی جی صاحبان اسٹینڈنگ آرڈر کے ذریعے یہ پابند کریں کہ وہ دفعہ 177، دفعہ 171، دفعہ 173 اس میں جو ہدایات ہیں، جو شرائط ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے چالان جو ہے پیش کریں، اور پھر ان مقدمات کی پیروی کے لیے گواہان کو بر وقت پیش کرنے کی پابندی کے ساتھ اس پر عمل درآمد کریں. تو یہ اسٹینڈنگ آرڈر جب جاری ہوں گے تو رجسٹر نمبر 3 کا حصہ بن جائے گا، اور پھر اس پر عمل درآمدی ہوگا. وزٹنگ افسر بھی اس کو چیک کریں گے کہ کس حد تک اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. تو یقیناً جب یہ عادت میں شامل ہو جائے گا تو یقینی طور پر یہ مفاد عوام کے مفاد میں ہوگا، امن کے مفاد میں ہوگا. امن ہوگا تو ریاست میں خوشحالی آئے گی، امن ہوگا تو لوگ خوش رہیں گے، انتقام کارروائی نہیں ہوگی، انتقامی کارروائیاں نہیں ہوں گی، لوگوں کے اندر سکون ہوگا، پولیس کے لیے لوگوں کے دل میں عزت آئے گی، عدالتوں کے لیے لوگوں کے دل میں بڑا اطمینان آئے گا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری تو محکمہ پولیس کی بنتی ہے کہ اپنے فوجداری مقدمات کی پیروی بھی کریں اور ان کی پروٹیکشن بھی کریں، اور ان کے لیے وہ دن رات ایک کر کے تو ان میں کامیابیاں حاصل کریں. تو میں توقع کرتا ہوں کہ جناب انسپکٹر جنرل پولیس اپنے ڈی آئی جی صاحبان اور ایس پی صاحبان سے مشورہ کر کے یقینی طور پر اس معاملے کو اگر اعلیٰ عدالتوں کے سربراہ جناب چیف جسٹس صاحبان ہائی کورٹ اور جناب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کریں اور یہ درخواست کریں. تو میں سمجھتا ہوں یقیناً انہیں کوئی نہ کوئی اس میں کامیابی ہوگی تو یہ پبلک کے مفاد میں، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ پبلک کے مفاد میں کام کیے جائیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محکمہ پولیس، ریاست اور حکومت آزاد کشمیر اور محکمہ پولیس کے سربراہ اور عدالتوں کا حامی و ناصر رہے. خدا حافظ.